السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج ہم استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں محترم طارق چوہان صاحب کا، اور آج کا موضوع گفتگو ہے نبوت کے دعوے دار حضرت زاہد خان کی صداقت از روئے قرآن مجید۔ تو آئیں محترم طارق چوہان صاحب، ویلکم۔ جی بہت بہت شکریہ۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ آپ نے بتا دیا کہ یہ زاہد خان صاحب جو اوریجنلی ایک پاکستانی ہیں اور اس وقت جرمنی میں رہتے ہیں، تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں خدا کا نبی ہوں، اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ میری صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ تو آج کا جو پروگرام ہے اس میں ثابت کروں گا کہ زاہد خان صاحب اپنے دعویٰ میں حق پر نہیں ہیں، اور قرآن مجید ان کو صادق ثابت نہیں کرتا بلکہ ان کو کاذب ثابت کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی جو نشانی زاہد خان کے جھوٹے ہونے کی یہ ہے کہ جب ان سے کوئی علمی سوال پوچھیں تو یہ غضبناک ہو کر گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ان کی جہالت اور کم علمی اور دلیل سے عاری ہونے کو، اور سوال پوچھنے والے کو کہتے ہیں کہ تم جاہل ہو، تمہارے دماغ کے پیچ ہل چکے ہیں، حالانکہ ان کے اپنے دماغ کے پیچ ہل چکے ہیں۔ زاہد خان کہتا ہے کہ قرآن مجید کے مطابق نبیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور میں بھی نبی ہوں، اس لیے قرآن کے مطابق میں سچا ہوں۔ تو اصل میں یہ زاہد کذاب کا صریح دجل ہے، کیونکہ یہ زاہد خان تھوڑے سے سچ میں زیادہ جھوٹ ملا کر خود کو سچا ثابت کرنا چاہتا ہے، جو کہ پورا جھوٹ بولنے سے بڑا دجل، فراڈ اور دھوکہ ہے۔ زاہد کذاب جس کتاب یعنی قرآن مجید کو اپنی صداقت کا گواہ بنا کر پیش کرتا ہے، اسی کتاب کے متعلق پھر کہہ دیتا ہے کہ یہ کتاب خدا کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے ملی بھگت کرنے کے بعد بنائی ہے۔ گویا خدا کا کلام جو نہیں ہے تو وہ تو ظاہر ہے انسانی کوششوں سے بنایا گیا ایک جھوٹ کا پلندہ ہی ہے۔ اور پھر یہ زاہد کذاب اسی کتاب قرآن مجید کو پیش کرتا ہے کہ دیکھیں یہ اس میں میری صداقت کی گواہی ہے، اور اس سے بڑی جاہلیت کوئی اور ہو نہیں سکتی کہ پہلے آپ ایک کتاب کو ثابت کریں کہ وہ خدا کا نہیں کلام ہے اور انسانوں کا بنایا ہوا ہے، اور پھر اسی کتاب کو جس کو آپ ثابت کر چکے ہیں کہ وہ خدا کا کلام نہیں، اپنی صداقت کے گواہ کے طور پر پیش کریں۔ تو کوئی عقل کا اندھا ہی یہ کام کر سکتا ہے جو زاہد خان صاحب کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطابق انبیاء کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے، جیسے کہ سورہ اعراف کی آیت 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، جب آئندہ تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں اور بیان کریں تم پر میری آیتیں، تو جو لوگ تقوی اختیار کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو وہ لوگ ہوں گے جن کو آئندہ کے متعلق کوئی خوف ہوگا، نہ وہ ماضی کے متعلق غمگین ہوں گے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں آئندہ آنے والے نبیوں کا ذکر ہے، لیکن زاہد کذاب یہ بات بیان کرنے کے بعد پوری بات بیان نہیں کرتا، کیونکہ وہ معیار جو قرآن مجید نے مقرر کیے ہیں سچے نبی کو پہچاننے کے لیے، ان معیاروں پہ زاہد خان پورا نہیں اترتا، اور اس لیے وہ اس حصے کو یہ چھپا جاتا ہے۔ یہ تو بیان کرتا ہے کہ قرآن مجید نے آئندہ نبیوں کی خبر دی ہے، لیکن یہ بیان نہیں کرتا کہ قرآن مجید نے آئندہ آنے والے نبیوں کی سچائی کا معیار کیا بیان کیا ہے۔ اور چونکہ زاہد خان ایک قرآن مجید کے علم سے بے بہرہ ہے، اور قرآن مجید تو ایک دائمی شریعت ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور قرآن مجید میں رہنما اصول اور رہنما معیار بتائے گئے ہیں جو قیامت تک کے لیے ہے،
اور اس لیے اس کو فرقان حمید بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ صادق کو کاذب سے اور سچ کو جھوٹ سے فرق کر کے دکھا دیتا ہے۔ اس لیے سچے مرسل کو پہچاننے کے لیے قرآن مجید میں نشانیاں بیان کی گئی ہیں جو زاہد کذاب کے دجل کی نقاب کشائی کرتی ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت 70 میں بیان فرمایا گیا ہے۔ قرآن مجید کی جو سورہ نساء کی آیت 70 میں ہے، اس میں 4 انعاموں کا ذکر کیا گیا ہے جن کا وعدہ مومنین سے کیا گیا ہے، اور اس میں اول انعام نبوت ہے، اور یہ جو صورت ہے یہ نبوت کے قیامت تک جاری ہونے کی خوشخبری دیتی ہے۔ لیکن اس میں الہی انعامات پانے کے لیے جو شرط بیان کی گئی ہے اس پر زاہد خان صاحب پورے نہیں اترتے، کیونکہ اس معیار صداقت کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر کوئی بھی شخص ایک معمولی ترین روحانی انعام بھی نہیں پا سکتا۔ زاہد کذاب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے، بلکہ ان کے اوپر جھوٹا اور کبھی الزام بھی لگاتا ہے، وہ قرآنی معیار کے اوپر بالکل بھی پورا نہیں اترتا، کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا نافرمان مانتا ہے اور جنگی جرائم کا مجرم مانتا ہے۔ اس لیے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآنی معیار کے مطابق زاہد کذاب اپنے دعوی نبوت میں پوری طرح جھوٹ پر قائم ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ بھی زاہد کذاب کے جھوٹ کا پردہ فاش کر دیتی ہے، جسے مساک النبیین کہا جاتا ہے، اور یہ آل عمران کی آیت 82 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی ایسا رسول جو تمہارے پاس آئے جو اس بات کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے۔ یعنی تمام لوگوں سے، آئندہ کے لوگوں سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ دیا گیا، اور اس میں یہ شرط لگا دی کہ ایسا رسول کوئی آئے جو دعویٰ کرے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے، تو وہ سچا تبھی ہوگا جو اپنے سے پہلوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ قرآن مجید کی اس آیت میں بھی ایک اہم معیار صداقت بیان فرما دیا گیا ہے کہ جب کوئی رسول تمہارے پاس آئے تو اس کی سچائی کا ثبوت یہ ہوگا کہ وہ اپنے سے پہلے گزری ہوئی الہامی کتابوں اور پہلے گزر چکے انبیاء پر ایمان رکھنے والا ہو، مگر زاہد کذاب تو ان سب باتوں کا منکر اعظم ہے، اس لیے اپنے دعوی نبوت میں صریح طور پر دجل سے کام لے رہا ہے۔ اور قرآن مجید تو فرماتا ہے کہ اگر کسی ایک نبی کا بھی انکار کیا جائے تو انسان بے ایمان ہو جاتا ہے، اور اس معیار کے مطابق تو زاہد خان جیسا بے ایمان نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا، جو گزشتہ تمام الہامی کتابوں اور تمام برگزیدہ انبیاءوں کا انکار کرتا ہے۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ زاہد کذاب جو ہے وہ بے ایمانی اور دجل کا ایک چیمپئن ہے، کیونکہ زاہد کذاب تو تمام شریعتوں کو منسوخ کرتا ہے اور تمام انبیاء پر اعتراض کی گندی انگلی اٹھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مرسلین پر غلیظ تہمتیں لگانے میں بھی ایک ذرہ برابر بھی شرم اور حیا محسوس نہیں کرتا۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول ہی نہیں کیا جائے گا، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر عمل کرے گا وہ آخرت میں گھاٹا پانے والا ہوگا۔ تو زاہد کذاب تو دین اسلام کو منسوخ کرتا ہے، بلکہ تمام ادیان کو منسوخ کرتا ہے، اور اس لیے زاہد کذاب کاذب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی گھاٹے کا سودا بھی کر رہا ہے، اور اپنے ساتھ اپنے نادان پیروکاروں کو بھی اسی گھاٹے کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اور پھر ایک اور اہم بات جو زاہد خان کو کاذب ثابت کرتی ہے اور اس کے دعوی نبوت کو جھوٹا ثابت کرتی ہے، وہ اس کا پیش کردہ خدا کا مذاق خیز تصور ہے۔ اسلام کے مطابق خدا کی ہستی کی معرفت حاصل کرنا ہر دین کا بنیادی مقصد ہے، اور معرفت الہی کو دین کی حقیقت کے حصول کا ذریعہ ٹھہرایا گیا ہے۔ اگرچہ حصول حقیقت اسلام کے وسائل اور بھی ہیں، لیکن جیسے کہ روزہ ہے، نماز ہے، دعا اور دوسرے تمام احکام الہی جو قرآن مجید میں تقریباً 600 بھی زیادہ بیان کیے گئے ہیں،
لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا علم، یعنی علم عظمت و وحدانیت اور ذات اور معرفت صفات جلالی اور جمالی، جو ایک اہم ترین جزو ہے۔ اور حقیقی معرفت الہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا علم ہو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا علم ہو، اللہ تعالیٰ کے نشانوں کی معرفت حاصل کرنا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت حاصل کرنا۔ اور ان سب باتوں کا انحصار اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح جانا جائے اور پہچانا جائے جیسا کہ اس کو جاننے اور پہچاننے کا حق ہے۔ ہر دین کا یہی مقصد ہے کہ خدا تعالیٰ کو، کہ انسان کو خدا سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے روشناس کرایا جائے، اور اس کا ذریعہ معرفت الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم، اس کی وحدانیت کا علم، اس کے نشانوں کی معرفت حاصل کرنا، اس کی صفات کی معرفت حاصل کرنا۔ اور یہی جو چیز ہے معرفت الہی، یہ انسان کو گناہ سے بھی بچاتی ہے اور نیک اعمال کی توفیق بھی یہی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے بھی یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا حقیقی علم حاصل ہو جائے، اور یہ علم جب انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں اپنے خالق کی محبت راسخ ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے خدا کو دیکھنے کی خواہش کی، مگر وہ ایک ہلکا سا خدائی جلوہ بھی برداشت نہ کر سکے۔ نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کو دیکھا، نہ انہوں نے خدا کی کوئی تصویر جاری کی زاہد خان کی طرح۔ اور سورہ بقرہ میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے جنہوں نے ایمان لانے کے لیے خدا کو دیکھنے کی شرط رکھی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو گئے، کیونکہ انہوں نے خدا کی محبت کی وجہ سے یہ خواہش نہیں تھی کی، بلکہ انہوں نے یہ بہانہ بنایا تھا تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر سکیں۔ چنانچہ حقیقی خدا نہ موسیٰ کو دکھائی دیا، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی دیا، نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیا، کیونکہ وہ پاک ذات سبحان ہے، اور وہ ہر شے پر اور ساری کائنات پر محیط ہے، کسی کو نظر کیسے آ سکتی ہے۔ اور پھر سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کا نقشہ دکھایا گیا ہے اس کی صفات کے ذریعہ سے، اور ان کو امہات الصفات یعنی مدرز آف ایٹریبیوٹس کہا گیا ہے۔ اور وہ صفات جو خدا تعالیٰ کے چہرے کو ظاہر کرتی ہیں وہ ہے رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اور جب انسان ان چاروں صفات پر، جو بنیادی صفات ہیں، ان پر غور کرتا ہے تو خدا تعالیٰ کا گویا چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ اور یہی خدا تعالیٰ کو دیکھنے سے مراد ہے کہ جتنی زیادہ آپ معرفت خدا تعالیٰ کی صفات کی حاصل کریں گے، اتنا ہی واضح چہرہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا نظر آئے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ پرلے درجہ کی جاہلیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی عظیم الشان ہستی کو، جو تمام کائناتوں کا خالق اور مالک ہے اور ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، جو لامحدود ہے، اس کو آنکھوں سے دیکھنا ممکن سمجھا جائے، کیونکہ خدا تعالیٰ کا وجود ایسا ہے کہ اس کی کوئی مثل نہیں۔ جو تمام کائنات جو 14 ارب سال پہلے ایک تھیوری کے مطابق وجود میں آئی تھی، اور اس وقت اس کی جو حجم ہے وہ کئی لاکھوں نوری سال ہے، تو اس کو جس کی ہستی ان سب چیزوں پر محیط ہے، ساری کائنات پر محیط ہے، اس کو آنکھوں سے کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ ہر شخص جس میں تھوڑی سی بھی عقل ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے۔ صفات الہی کی معرفت ہے جو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی حقیقی محبت پیدا کرتی ہے، اور خالق کائنات کا خوبصورت چہرہ جو صفات الہی کی معرفت انسان کو نظر آتا ہے، وہی خوبصورت چہرہ انسانی دل کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اور یہ بھی ایک نفسیاتی بات ہے کہ کسی ہستی سے انسانی محبت کی بنیاد اس ہستی کے حسن اور احسان پر موقوف ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حسن اور احسان کو اللہ تعالیٰ کے صفات کے ذریعہ ظاہر کیا گیا ہے، اور یہی صفات جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔
مگر اس کے برعکس زاہد کذاب کا جو خدا کا تصور ہے ایسا مضحک کا خیز ہے کہ کوئی عقل مند انسان ایسے جوکر خدا سے نہیں ملنا چاہے گا۔ زاہد کذاب کے اپنے بیان کے مطابق زاہد خود کا خدا سرد اندھیروں کی پیداوار ہے، جیسے کہ وہ اپنی کتاب میں خود لکھتے ہیں۔ اس میں وہ زاہد کذاب بیان کرتا ہے کہ میرے خدا نے مجھے بتایا کہ اس کی پیدائش کیسے ہوئی۔ تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر خدا نے کہا یہاں سے میرا شروع ہوا ہے، یعنی میری ذات کا سفر شروع ہوا ہے۔ اور پہلا مقدمہ میکینیکل پروسیس، یعنی کہ وہ ذرے ملے، یعنی وہ سرد اندھیرا جس میں وہ ذرے تھے، وہ ذرے ملے اور وہاں سے خدا کا وجود ہوا، یعنی اس سے پہلے جو تھے وہ اندھیرے موجود تھے، اور ایک لاشعور خدا پیدا ہوا۔ اور پھر اس کے بعد لکھتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ سٹیج آئی جہاں پر یہ میکینیکل پروسیس لاشعور میں داخل ہوا، اور پھر تیسری سٹیج آئی جس میں شعور آیا خدا کو، یعنی پہلے وہ خدا بے شعور تھا، پہلے خدا کچھ نہیں تھا، ذرات تھے، اور پھر وہ ذرات ملے۔ ان کو ملانے والا کون تھا؟ زاہد خان کو کچھ نہیں پتا اس کے متعلق، نہ خدا نے اس کو بتایا۔ اور وہ ذرات مل کے پھر ایک چیز پیدا ہوئی جو جس کو خدا کا پہلا وہ سٹیج ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ زاہد کذاب کے اپنے جوکر خدا کی پیدائش کا قصہ بھی اس جعلی نبی کے کسب کی گواہی دیتا ہے۔ اس جوکر خدا کو سرد اندھیروں نے اگر جنم دیا تو سرد اندھیرے تو اس خدا کے ماں باپ ہے، اور پھر سرد اندھیروں کو پیدا کرنے والا کوئی اور خدا ہے۔ تو اس طرح تو زاہد کذاب کے تین خدا بن جاتے ہیں، جو انتہائی فرسودہ تصور ہے جسے قرآن مجید مکمل طور پر رد کر دیتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ قرآن مجید تو ایک ایسے خدا کا تصور پیش کرتا ہے جو جس نے نہ کسی کو جنا، نہ وہ خود جنا گیا، اور اس کی کوئی مثل نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ مگر زاہد کذاب کا خدا جو ہے وہ ایک خدا نہیں بلکہ تین خدا ہے۔ اور پھر زاہد کذاب کے مطابق جب خدا ایک دن پیدا ہوا تو اس سے پہلے کائنات موجود تھی، اور ظاہر ہے کہ جب یہ خدا مرے گا تو تب بھی کائنات موجود ہوگی، یعنی زاہد کذاب کے خدا کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک بیکار خدا ہے جس کا تصور پیش کیا جاتا ہے۔ پھر زاہد کذاب نے فوٹو شاپ میں تیار کر کے اپنے انسانی شکل کے خدا کی ایک تصویر جاری کی ہے، حالانکہ جو حقیقی خدا جو تمام کائناتوں کا مالک ہے، جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، وہ انسانی شکل کا ہو کیسے سکتا ہے؟ کیونکہ انسانی شکل والے خدا کو تو اپنی زندگی کے لیے ہر دم ہوا، پانی، خوراک کی ضرورت ہے، اور پھر یہ انسانی شکل والا زاہدی خدا زاہد کذاب کے اپنے بیان کردہ خدائی پیدائش کے فلسفے کو صریح طور پر جھٹلاتا ہے، کیونکہ پہلے زاہد خان کا خدا بیان کرتا ہے اپنی پیدائش کہ میں کچھ نہیں تھا، ذرات تھا، پھر میں لاشعور کی سٹیج میں آیا، پھر شعور میں آیا، اور اندھیروں کی پیداوار ہوں۔ لیکن اب اپنے خدا کی تصویر جاری کرنے کے بعد زاہد خان یہ کہنا چاہتا ہے کہ زاہد خان کا یہ خدا جو ہے وہ اندھیروں کی پیداوار نہیں بلکہ ایک مرد اور عورت کے جنسی اختلاط کے نتیجہ میں پیدا ہوا، یعنی وہ پہلے کی جو اس کی خدا کے متعلق جو اس نے بات بتائی تھی خدا کے اوپر رکھ کر، اور جو خدا نے اس سے بیان کی تھی، وہ جھوٹ ثابت ہو گئی۔ یہ انسانی شکل کا خدا جس کو زاہد کذاب نے پیش کیا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ زاہد خان کا یہ خدا انسانی ماں باپ کی پیدائش کا جو ایک انسان کی پیدائش ہے، یعنی مرد اور عورت کے اختلاط سے، اور چونکہ انسان ہے اس لیے سب انسانوں کی طرح پخانہ اور پیشاب کے مسائل سے گھرا ہوا ہے، اور ایک گندے بدبودار کچرے کی پیدائش ہے، اور یہ سب انسانوں کی طرح جیسے ہم سب انسان پیدا ہوئے ہیں، چیختے چلاتے روتے ہوئے گندی راہ سے پیدا ہوئے، اور پھر ظاہر ہے کہ ہم انسانوں کی طرح یہ بھی ایک دن بوڑھا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اور پھر زاہد خان اور اس کے پیروکار ان کا کوئی خدا نہیں رہے گا، بے خدائے رہ جائیں گے یہ۔
اصل بات یہ ہے کہ جیسا بھی خدا کا تصور آپ پیش کریں گے ویسی ہی ذہنی اور روحانی ترقی آپ کو مل سکے گی۔ وہ چوہے کو خدا ماننے والے یا سانپ کو خدا ماننے والے وہ زاہد خان کے بیکار اور نکمے خدا سے تو ہزار درجہ اچھے ہیں، کیونکہ چوہا تو حرکت کرتا ہے، بھاگتا ہے، اپنی جان بچا سکتا ہے، بل میں گھس جاتا ہے، مگر زاہد خان کا فوٹو شاپی خدا تصویر میں بس خالی آنکھوں سے اور خالی دماغ کے ساتھ ٹکر ٹکر گھورتا رہتا ہے۔ تو پھر ایسے بیکار خدا سے کون عقل مند کسی قسم کا تعلق پیدا کرنا چاہے گا جو اپنے ہی پیشاب پخانے کے مسائل سے گھرا ہوا ہے؟ اور پھر زاہد خان کے اپنے بیانات ہی اس زاہدی خدا کو نکما، بے غیرت، بے توقیر ظاہر کرتے ہیں۔ اب زاہد خان صاحب خود ہی بتاتے ہیں کہ زاہد خان کے خدا کے نور کو زاہد خان نے 3 دفعہ تھوک پھینک کر بجھا دیا، اور زاہد خان کا خدا زاہد خان کے ساتھ چائے بھی پیتا ہے، جفیاں بھی اس کو ڈالتا ہے، سجدہ بھی اس کو کرتا ہے، اور اس کی تقریر سن کر ناچنے بھی لگتا ہے۔ اور زاہد خان کا خدا جب اپنی خدائی زاہد خان کو پیش کرتا ہے تو زاہد خان حقارت سے اس کو ٹھکرا دیتا ہے۔ ایسے بغیرت خدا کے بغیرت دل زاہد کذاب کے دماغ میں پیدا کردہ اس جوکر نما زنخ فوٹو شاپی خدا سے کون مل جانا چاہے گا سوائے عقل کے اندھوں کے؟ اور پھر زاہد خان سے اس کے خدا کے متعلق سوال کرو، اسی خدا کے متعلق جو اس نے پیش کیا ہے، تو یہ جواب دینے کی بجائے مغلظات بکنا شروع ہو جاتا ہے، جو زاہد خان کے کذب کا منہ بولتا ثبوت ہے، کیونکہ اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ متضاد باتیں کی ہیں، کبھی وہ اندھیروں کی پیداوار ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ وہ انسان ہے، انسانی ماں باپ کی پیداوار ہے، گندے قطرے کی پیدائش ہے انسانوں کی طرح، اور پھر اپنے کاذب نبی زاہد خان کذاب کی بد زبانی کا دفاع کرتے ہوئے زاہد کذاب کا ایک جاہل پیروکار رحمت علی ایوان کہتا ہے، یعنی دفاع کرتا ہے کہ بھی اس نے تمہارے ساتھ صحیح کیا کہ جب کتا ہلکا ہو جائے تو اس کا علاج ضروری ہے ورنہ کاٹے گا۔ تو آج انہی الفاظ سے میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء پر بھونکنے والے اس پاگل کتے زاہد خان کا میں نے آج خوب علاج کر دیا ہے، اور دلائل کی تیز دار چھری سے میں نے اس بھونکنے والے زاہدی کتے کا گلا کاٹ دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس کے نادان پیروکار سمجھ جائیں گے کہ زاہد خان کا دعویٰ سوائے کذب کے اور کچھ نہیں ہے، اور یہ جو گھاٹے کا سودا کر رہا ہے اس سے وہ بچ جائیں گے۔ محترم طارق چوہان صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، سر بہت بہت جزاک اللہ، شکریہ کہ آپ نے پوائنٹس بیان کیے جو کہ آپ زاہد خان صاحب کے خلاف بھی کہنا چاہتے ہیں۔ میرے آپ سے چند سوالات ہیں اور مطلب اسٹریٹ فارورڈ سوال ہیں سر، کہ زاہد خان صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ وہ ان لوگوں کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اور بھی نبی جتنے آئے ہیں انہوں نے کبھی بھی انکار نہیں کیا کہ وہ ان لوگوں کو مانتے نہیں۔ ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ یہ سب لوگ آئے ضرور ہیں، بٹ اب شریعتیں تمام نبیوں کو وہ منسوخ مانتے ہیں یا اب ان کی کوئی قدر و قیمت یا ویلیو نہیں سمجھتے سر، اور ان دونوں باتوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ یا بنی آدمہ کی جو آیت ہے، احمدیز لوگ یعنی کہ جو آپ بھی ایک احمدی ہیں بہت زیادہ دلائل کے ساتھ پیش کرتے ہیں اس آیت کو، اور یہ کہتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا، جاری ہی رہے گا اور نبی لوگ آتے رہیں گے۔ آپ نے بھی اس پروگرام میں مانا ہے کہ نبی لوگ تو آتے رہیں گے، تو جب نبی لوگ آتے رہیں گے تو وائی ناٹ زاہد خان صاحب؟ اب سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کا اب یہ کہنا ہے کہ جی مذہب اسلام کو پسند کر لیا تھا، اب جو بھی آئیں گے انڈر دا نبوت آف رسول اللہ آئیں گے اور کوئی نہیں آئیں گے۔ سوال یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں بھی دنیا میں مشکل سے 20% آف پاپولیشن ہیں، 80% آج بھی غیر مسلم ہیں سر، تو ایسا کیسے کہ ان کی طرف کوئی نبی نہیں آئے گا؟ یا بنی آدمہ میں تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے نہ کہ مسلمانوں کو۔ اگر یہ کہا جاتا ہے اے مسلمانوں یا ایمان والوں تم میں نبی آتے رہیں گے تو چلیے آپ لوگ کہہ سکتے تھے، بٹ وہ پوری انسانیت کے لیے ہے کہ تو کیا 80% عوام انسان نہیں ہیں جو ان پہ رسول نہیں آئے گا؟ تو یہ بات بھی سر مزہ کا خیز لگتی ہے۔ نمبر 3 اینڈ لاسٹ کوشچن، آپ ہی لوگ قرآن شریف سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا تو 12 سال سے زیادہ وہ رہ نہیں سکے گا،
اور اس کی شہرت کاٹ دی جائے گی، خدا تعالیٰ کاٹ دے گا۔ تو زاہد خان صاحب کے دعوے کو تو 12 سال سے بہت زیادہ عرصہ کا ٹائم ہو گیا سر، تو ان کی شہرت تو کٹی نہیں، وہ تو کہتے رہتے ہیں بار بار۔ تو یہ میرے چند سوالات ہیں سر، ان کا سسٹمیٹک وے پہ آپ جواب ضرور دیں۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سر۔ جی، آپ نے 3 سوال پیش کر دیے۔ میں کیونکہ وہ سارے سوال میرے ذہن میں نہیں رہتے تو میں ایک ایک کر کے ان کو سن کے آپ کو جواب دوں گا۔ پہلا آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ زاہد خان صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ آئے تو ضرور تھے لیکن اب ان کی ضرورت نہیں۔ تو یہی بات میں نے قرآن مجید سے ثابت کی ہے کہ قرآن مجید نے یہ تو کہا ہے کہ نبی آتے رہیں گے، لیکن اس کے کچھ نشانیاں، کچھ معیار بھی مقرر کیے ہیں۔ تو نبی آئیں گے، ظاہر ہے جھوٹے نبی بھی آئیں گے، ہمیشہ سے آتے رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے جھوٹے نبی، حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے، اور ہمیشہ آتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جھوٹے اور سچے نبی کو پہچاننے کے لیے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا، اس کے لیے نشانیاں بیان کی گئی۔ ان نشانیوں پر زاہد خان صاحب پورے نہیں اترتے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا کہ ہاں وہ آئے تھے لیکن وہ خدا کے نافرمان تھے، وہ جنگی جرائم کے مجرم تھے، تو قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی اطاعت کے بغیر آپ کو نبوت مل ہی نہیں سکتی۔ تو اس لحاظ سے زاہد خان اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں قرآن مجید کے لحاظ سے۔ اور پھر اور بھی میں نے باتیں بیان کی ہیں کہ قرآن مجید نے اسلام کہا ہے کہ وہ ایک دین ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا آپ نے سوال کیا ہے کہ بنی آدم کو مخاطب کیا گیا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اسی کو مخاطب کرتا ہے جو خدا پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شرط کر دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ خدا کی محبت پانا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، تو یہ شرط رکھ دی، تو ظاہر ہے کہ جو اس شرط پہ پورا نہیں اترے گا وہ نبوت اور اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی الہی نعمت نہیں پا سکے گا۔ اور قرآن مجید میں یہ بھی کہہ دیا، جیسے آپ نے کہا ہے کہ جی اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام کو نہیں مانتے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید کے نزدیک منکرین ہیں، ان کے لیے کوئی دعویٰ نہیں کی، وعدہ نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو جہنم کا وعدہ دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے خدا تعالیٰ کا اور اس کے رسولوں کا انکار کیا۔ ایسے لوگ جہنمی ہیں، ان میں تو نبی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ تو خدا کی ماننے والے ہی نہیں ہیں، خدا کے رسولوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی بنی آدم سے ساری مراد ہیں، ہندوؤں بھی نبی آئے گا، سکھوں میں بھی نبی آئے گا، تو یہ قرآن مجید کو نہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ قرآن مجید انہی لوگوں سے مخاطب ہے جو خدا تعالیٰ پر یقین لاتے ہیں، اس کے نبیوں کو مانتے ہیں۔ باقی خدا تعالیٰ سب کا خالق ہے، سب کا رازق ہے، اور اس لیے وہ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے کہ ان کے اوپر آپ ایمان لا کے اور ان کی مان کر ان کی ہدایت پر عمل کر کے آپ اللہ تعالیٰ کو پا لیں اور خدا تعالیٰ کے عذاب سے اور دنیا کی مشکلوں سے بچ جائیں۔ لیکن چونکہ انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ہدایت کو مانے یا اس کا انکار کر دے، اس لیے زیادہ تر لوگ ان کا انکار کرتے ہیں۔ اور اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کی اکثریت کو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا۔ کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کا مقصد جہنم میں ڈالنا تھا، بلکہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتا ہے کہ وہ آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھتے نہیں، دل رکھتے ہوئے سوچتے نہیں، کان رکھتے ہوئے سنتے نہیں، چونکہ وہ انکار کرتے ہیں ان باتوں کا، اس لیے وہ جہنم کے حقدار اپنے آپ کو خود ہی بنا لیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ان کی پیدائش کا مقصد جہنم نہیں بنایا، لیکن وہ خود خدا تعالیٰ کا انکار کر کے اپنے آپ کو جہنمی بناتے ہیں۔ آپ نے سورہ الحاقہ کا ریفرنس یہاں میں دیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کے متعلق کہ اگر یہ نبی کوئی جھوٹی بات ہم سے منسوب کرتا تو ہم اس کو دانے ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ دیتے اور تم میں کوئی بچانے والا نہ ہوتا۔ تو ہم حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ 23 سال کا ایک نبوت کا معیار جو ہے ہم رکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں ان کو نبوت ملی اور 63 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے اپنے رخصت ہو کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور 23 سال تک زندہ رہے تو وہ اپنے دعویٰ میں سچا مانا جائے گا. لیکن زاہد خان کے اوپر یہ بات اپلائی اس لیے نہیں ہوتی کہ زاہد خان قرآن مجید کو مانتا ہی نہیں ہے. زاہد خان قرآن مجید کے پیش کردہ خدا کو ہی نہیں مانتا. زاہد خان قرآن مجید کے پیش کردہ نبی کو ہی نہیں مانتا اور دوسرے انبیاء کا بھی انکار کرتا ہے. تمام جو ہیں تعلیمات ان کا انکار کرتا ہے، ان کو منسوخ کرتا ہے. تو وہ وہی بات ہے جو میں نے بیان کی کہ قرآن مجید کو آپ ایک جھوٹی کتاب کہیں جو نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کے ساتھ ملی بھگت کر کے بنا لی اور خدا کا کلام نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر آپ کہیں کہ اسی کتاب میں جو جھوٹی کتاب ہے اس میں میری وہ آیت ہے جو میری صداقت ظاہر کرتی ہے. تو زاہد خان جو قرآن مجید کو نہیں مانتا، قرآن مجید کے پیش کردہ رسول کو نہیں مانتا، قرآن مجید کے پیش کردہ خدا کو نہیں مانتا، وہ اس آیت کا مصداق نہیں ہو سکتا. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم طارق چوہان صاحب کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنے پوائنٹس دیے. سر ایز یوزول آپ ہمیشہ ویلکم ہیں، اور اٹ از اے ڈیموکریٹک گروپ سر، ہر ایک کو اپنی بات آزادی سے رکھنے کا پورا حق ہے. سر آپ کے پوائنٹس کے لیے بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. آپ نے میرے سوالوں کے جواب بھی دیے، اس کے لیے بھی سر بہت شکریہ.